صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سر سبز سبزہ ہو جو تیرا پائمال ہو، ٹھہرے تو اس شجر کے تلے وہ نہال ہو. حضرت گرامی، گزشتہ موسم مبارک ہم نے جو تذکرہ کیا تھا اس میں خواجگان چشت بہشت حضرت خواجہ مولانا سید نصیر الدین شراب دہلوی کا ذکر آیا. میں نے ان کا حوالہ پیش کیا تھا کہ یہ جو بے حیائی اور بے شرمی کا طوفان اٹھا ہوا ہے، ایک جھوٹا جملہ، جھوٹا کلمہ منکرین اولیاء، منکرین صوفیاء نے سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا ہوا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو یہ تہمت، بہتان اور ایک انگریز گزرا ہے، اس کا نام تھا مسٹر گوئبلس. اس کی تھیوری یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے اور ایسا پھیلے کہ لوگ اسے سچ مان لیں، یہ گوئبلس کی تھیوری ہے، وہ یہ ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنی کثرت سے، زور سے، مسلسل جھوٹ بولو کہ لوگ سچ کو مان لیں اور اس جھوٹ کو سچ مان لیں. تو یہ گوئبل کی ناجائز اولاد، اب ذرا مجھے الفاظ سخت بول رہے ہیں، گوئبل کی، چاہے وہ مولویوں کی شکل میں ہو چاہے کسی سکالر کی شکل میں ہو، اس ناجائز اولاد نے یہ جھوٹا کلمہ اہل سنت والجماعت کی سر توپا. اور یہ میں مسلسل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بندے کے ہاتھ میں، تاکہ لوگ جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے میں پہنچاؤں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ من گھڑت کتابیں جن کا تعلق بزرگوں سے سرے سے ہے ہی نہیں، پہلے ان کی طرف منسوخ کر کے یعنی ایرا بنا کے پھر پوری عبارت کھڑی کر دی. اس میں ذکر آیا تھا ان کا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. تو پھر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ان کا پورا تعارف ہو جانا چاہیے کہ یہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کون ہیں، کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تصوف کی دنیا میں ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں یا پہلے کے جن کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے یہ ان سے متصل ہے. ان کے بارے میں
آج یوں سمجھ لیں کہ ہم انہیں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے بھی صالحین، متقین، ابرار، اخیار، یہ سب اولیاء کے مختلف نام ہیں، اور یہ کہتے نبی، صدیق، شہید ایک ایک جماعت ہے، صالحین مستقل ایک جماعت ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ چار جماعتیں جو اللہ نے گنوائی ہیں، ان میں ایک جماعت ہے صالحین۔ اور یاد رکھیں ایک جملہ میرا کہ ہر نبی صالح ہوتا ہے۔ کیا؟ ہر نبی، ہر صدیق، ہر صحابی صالح ہوتا ہے، اگرچہ ہر صالح نبی نہیں ہوتا۔ تو صالحین ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس میں سے نبی بنتے ہیں، جس میں سے رسول بنتے ہیں، جس میں سے صدیق بنتے ہیں، جس میں سے عمر بنتے ہیں، جس میں سے عثمان بنتے ہیں، جس میں سے علی بنتے ہیں، جس میں سے مہر علی بنتے ہیں، جس میں سے غوث۔ اس جماعت کا نام ہے صالحین۔ اور نبی اسی لیے دعا مانگتے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ دعا مانگی جب ابا بھی مل گئے، سارا خاندان، تو کہا توفنی مسلموں، میرے اللہ اب موت آئے تو اسلام کی شکل میں آئے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین سے ملا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جب بڑا کرم ہوا تو پتہ کیا کہا تھا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ لمبی دعا ہے، آخر میں یہ کہا مولا مجھے صالحین میں داخل کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی، میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھے عطا کر۔ وہاں بھی یہی کہا ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت ذوالکفل، ان سب نے دعا مانگی تو آخر میں یہی کہا من الصالحین۔ دوسرا نام ہے ان کا متقین۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ کے محبوب ہیں یہ متقی۔ واللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے متقین کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول تو نیکیاں متقین کی کرتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے حاشر کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر متقین کے رشتے جڑے رہیں۔ یہ جماعت ہے اولیاء کی، یہ جماعت ہے، ان کو ابرار کہتے ہیں۔ چوتھے سپارے میں ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وَتَوَفَّنَا مَعَ اللہ فرماتا ہے جو عقل مند ہیں، یہ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران۔ اللہ فرماتا ہے جو عقل مند ہیں، ذہین ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں مولا موت دیویں تے ابرار دے نال دے۔ ایک اور مقام پہ کہا کل من الاخیار، کل من الاخیار، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اخبار الاخیار۔ کیا نام ہے؟ اخیار ولیوں کا نام ہے۔ اس میں ہندوستان کے اولیاء کی تاریخ ہے۔ یہ ہے اخبار الاخیار۔ تو میں نے کہا قرآن میں ہے وَكُلٌّ مِّنَ
ایوب، ذوالکفل، داؤد، ایک ایک نام کہا رب نے، اور اینڈ میں کیا کہا؟ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. تو اخیار، ابرار، متقین، صالحین، یہ سب کن کا نام ہے؟ اولیاء کا نام ہے. تو ان اولیاء میں یہ اخبار الاخیار ہے. یہ اردو اس لیے میں آج لایا ہوں، اس کا لکھنے والا ہندوستان کا محسن محدث، امام بخاری مسلم کو کوئی نہیں جانتا تھا یہاں، یہ آدمی ہے جس نے سب کا تعارف یہاں کروایا. مزہ یہ ہے کہ محدث بھی ہندوستان کا سب سے بڑا اور صوفی بھی سب سے بڑا، اور یہی وہ صوفی ہے جس نے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی کے ساتھ مل کے اکبر کے دین الہی کے پر خچے اڑا دیے تھے. دین الہی جو جھوٹا دین تھا اسلام کے مقابلے میں، اس کی حفاظت کرنے والا یہ بابا تھے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں آپ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، جب بندے کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے منہ کی بات کا بھی کچھ نہ کچھ ویٹ، ٹھیک ہے نا جی؟ بندہ وزن والا ہونا تو بات بھی وزندار محسوس ہوتی ہے. یہ بندہ ہوئے ایویں نکما خود ہی گل بھی پھر. تو اس لیے حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلی، آپ کو صفت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ خلیفہ، نائب، ڈائریکٹ جنہوں نے ہاتھ دیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاتھ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی زری زربخت، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور انہی کے نائب ٹھہرے، انہی کے خلیفے ٹھہرے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کا تذکرہ کثرت سے میں بھی کرتا رہتا ہوں اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں. نصیر الدین چراغ کا تذکرہ اس لیے ہم نہیں کر پاتے کہ ان کی تاریخ وصال ہے 18 رمضان المبارک. کیا رمضان المبارک میں آپ کو روزہ ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئے؟ اور 17 رمضان کو جنگ بدر کا ہوتا ہے. بڑوں کے ذکر میں چھوٹوں کا ذکر دب جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا، برگد کے درخت کے نیچے کوئی درخت پیدا نہیں ہوتا. سورج نکل آئے تو چاند ہوتے ہوئے بھی نظر، ستارے ہوتے ہیں نظر. کیوں؟ کہ حضرت سورج جو آ گئے. اس لیے بڑوں کا تذکرہ آتا ہے جو چھوٹوں کا ذکر. ہم سے بھی تو 18 رمضان المبارک سن 757 ہجری آپ کا یوم وصال ہے. 757. اب کیا ہے؟ 1445. حساب کرا کے آئے ہو یا اسی طرح آ گئے ہو؟ آپ بھی نالائق طالب علموں کی طرح. کتنے ہو گیا؟ 600. میری برادری کے بندے نے علامہ صاحب 688. یہ اللہ بلا انہوں دی گردن تے، انہوں نے کہا ہے میں نے آپ کو پہنچا دیا. 688 سال گزر گئے ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی. اب یہ یاد رکھنا ہے، آگے میں نے ان کے بارے میں ایک حوالہ پیش کرنا ہے تاکید کے لیے. اس لیے یہ آپ یاد رکھیں گے تو بات آپ وزن والی لگے گی، آپ کو سمجھ آئے گی.
تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے محبوب خلیفے تھے. جتنا تصوف میں ان کا مقام اونچا تھا اتنا ہی علم میں بھی ان کا مقام. یہ رہنے والے تھے ایک شہر ہے اودھ، کیا الف واو دال ہے اودھ. اور میں نے تاریخ ہند میں پڑھا تھا کہ ہندوستان میں سب سے پہلا شہر جو آباد ہوا تھا وہ تھا اودھ. کیا اودھ. اب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا زمانہ جو تھا کس بادشاہ کے دور میں آپ گزرے ہیں؟ اس کا نام تھا سلطان محمد تغلق. کیا محمد تغلق. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دور میں 7 بادشاہ گزرے ہیں اور سب سے زیادہ پیک پہ جب آپ کا نظام تھا اس وقت تھا سلطان علاء الدین خلجی. ٹھیک. اب میں دونوں چیزیں آپ کو پیش کر رہا. یاد رکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسلام کا سیاسی نظام، ایک ہے اسلام کا دینی نظام. سیاسی نظام کی جو ہوتی ہے قیادت وہ بادشاہ کرتے ہیں، حاکم کرتے ہیں، اور دینی نظام کی جو قیادت ہے وہ علماء اور اولیاء کرتے ہیں. تو میں نے دونوں چیزیں آپ کو پیش کر دی، سیاسی نظام بھی اور علمی. ان دونوں کا تعلق رہتا ہے، ان دونوں کا تعلق رہتا ہے. اب وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک برطانیہ کا بہت بڑا مصنف گزرا ہے، اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا اسلام کے اوپر، اور اس نے کہا تھا، اس کا نام ہے مسٹر گیب. کیا یہ میں آہستہ آہستہ پورا نام اس لیے لیتا ہوں کہ تاکہ ریکارڈ ہو جائے، تاکہ کہیں پہنچ جائے بات. مسٹر گیب. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو مغرب کے فرنگیوں کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے اس بات کو کہا، مگر مسٹر گیب نے جو کہا، اور کہا کہاں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے. اس نے کہا کہ بارہا، یہ تسی سونا نہیں، جڑے ستے ہو جاگ پو. میں ساری رات پڑھتے پڑھتے تیاری کر کے آتا ہوں اور تسی تے لسی پی کے. نہیں سمجھ آئی؟ تے تسی بھی ذرا تھوڑا سا جاگ کے. تو مسٹر گب اس نے کہا کہ بارہا کئی واری اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا. کئی بار اسلام کا سیاسی نظام تباہ اور برباد ٹوٹلی اجڑ گیا، اور لگا یہ کہ اب اسلام کا سیاسی نظام یعنی خود اسلام سر نہیں اٹھا سکے گا. لیکن ہوا یہ کہ پھر اس سیاسی نظام، اسلام کے سیاسی نظام کی مدد کے لیے اسلام کا دینی نظام یعنی صوفیاء اور تصوف، یہ مسلمانوں میں جو بے ایمان بے حیا سکالر ہیں سوشل میڈیا پہ ناچنے والے، ان کے لیے میرا پیغام ہے، تم جو روز بکواس کرتے ہو تصوف صوفیوں نے بنایا ہے، صوفی یہ ہیں، بابے یہ ہیں، او فلاں کی نسل سن، یہ اپنا نہیں بگانا اقرار کر رہا ہے کہ جب بھی
بھی سیاسی نظام برباد ہوا اس کی مدد کو اسلام کا دینی نظام یعنی صوفیہ اور تصوف مدد کو آ گئے، اور اس چولہے کے اندر راکھ کے اندر جو چنگاری بجھ رہی تھی اس کے اوپر گرا، اس کو شعلہ بنا کے پھر بھڑکا دیا۔ وہ کون تھے؟ وہ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جب 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا طوفان آیا، انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تاخت تاراج ٹوٹل برباد کر دیا۔ 90 لاکھ مسلمانوں کو تلوار سے ذبح کر ڈالا۔ کتنے؟ 90 لاکھ مسلمان، 1 کروڑ کے قریب بچے ماؤں کے سینے پہ ذبح ہوئے، کھوپڑیوں کے مینار بنے، بغداد ایسا اجڑا کہ جتنی کتابیں، لائبریریاں، کتب خانے دریائے دجلہ کی لہروں میں گئے، نتیجہ یہ کہ دریا کا پانی سیاہی میں بدل گیا، نہ علم بچا نہ زندگیاں بچی۔ جو بچ گئے انہوں نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے کہ اب نہ ہم اٹھیں گے نہ ہمارا دین اٹھے گا، گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے۔ میں ان بابے کر کے جو صوفیاء کو بھونکتے رہتے ہیں ان کو کہتا ہوں، تم بتاؤ اس سیاسی نظام کے اجڑنے کے بعد وہ کون سی جماعت تھی جس نے آ کر پھر سے دین کا جھنڈا بلند کیا؟ وہ یہ بے ایمان نہیں بتائیں گے۔ اقبال سے پوچھو، اقبال کہتا ہے عیاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ صوفیاں تے اے کیتا تے تسی نہ منہ نہ متھا تے اے کتھوں سور لتھا۔ انہاں تے جیڑا کیتا او تے سامنے، تسی دسو تسی بک بک دے علاوہ کی کیتا؟ بندہ مقابلہ اس کا کرے کہ وہ جو کر گیا ہے یہ بندہ اس سے آگے کر کے دکھائے۔ تو یہ صالحین گب نے کہا کہ جب بھی سیاسی نظام برباد ہوا، دینی نظام یعنی صوفیاء یعنی تصوف ان کی مدد کو آ گیا، اسے پھر سے قائم۔ اور تو علاء الدین خلجی اسلام کا سیاسی نظام کا حامل، محبوب الہی خواجہ نظام الدین دینی نظام کا حامل۔ اب مزہ یہ ہے کہ جب آغاز ہوا تھا تو دونوں ساتھ چلے تھے۔ سلطان محمود غزنوی آیا تھا تو حضرت خواجہ ابو محمد چشتی اس کے ساتھ کھڑے تھے، پیچھے حضرت ابو الحسن خرقانی تھے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں نا۔ سیاسی نظام محمود غزنوی، دینی نظام حضرت ابو محمد چشتی، حضرت ابو الحسن، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر آگے شہاب الدین غوری آیا تو حضرت خواجہ معین الدین، دونوں ساتھ ساتھ ہے کہ نہیں؟ شہاب الدین غوری کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے تلوار سے، بس سر اڑاتے جاؤ، شہر فتح کرتے جاؤ، جو ملا ہے اسے اکٹھا کرتے جاؤ، آگے گزرتے جاؤ۔ اب اس کو ایمان کی شکل بادشاہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے ایک اور فوج ہوتی ہے، وہ صوفیاء ہے۔ یہ پکی بات ہے، لکھ لے۔ اللہ، اور مزے کی بات یاد آ گئی، سلطان شہاب الدین غوری کیونکہ ایک طرف علماء بھی اس کے ساتھ جڑ گئے
اور پیشوائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کر رہے تھے. نتیجہ بادشاہوں میں ورنہ محمود غزنوی غازی اسلام تھا، لیکن طوفان کی طرح اٹھا، ایویں بگولے کی طرح گیا، سامان چمان لوٹا، پھر پلٹ گیا، پیچھے زمین ویسے کی ویسی رہی. لیکن جب یہ اولیاء آئے انہوں نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم نے تو پھر ڈیوٹی کرنی ہے. شہاب الدین غوری جو تھا، اب بڑی عجیب بات ہے، شہاب الدین غوری کے جد اعلیٰ کو مولا علی نے کلمہ پڑھایا تھا. میں جڑوں تک آپ کو لے جاؤں نا، تاکہ یہ جو بھونکتے رہتے ہیں آوارہ کتوں کی طرح صوفیاء کو، ان کی اوقات کا پتہ چلے انہوں نے کیا کیا ہے. حضرت پیر وارث شاہ نے کہا تھا پنجابی میں، پورا فکرہ تو یاد نہیں ہے، میں الٹا پلٹا یاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ انج صوفیاں دے پیچھے لگ گئے نہیں جو انے کتے لگے مگر ہرنا. ہرنا دے ہرن ہوندے نا، ہرن نسیا کتھے ہرن دی رفتار تے کتھے کتا او بھی ہرنا. اے انے کتے نے. انہاں دا نا تساں بھاویں مرزا رکھ لو، بھاویں ٹرزا رکھ لو، بھاویں ملا رکھ لو، بھاویں سکالر رکھ لو، ہیں اے انے کتے. تے کنہاں نو پھڑن ٹرے نے؟ ہرنا نو. اے ہرنا نو شیر نہیں پھڑ سکتے تے تو انے کتیا تو کتے پھڑے گا؟ تے انا کتے کیوں آکھیا انا کتا؟ بس تسی بھی سمجھدار. انا کتا ہرن نو پھڑن چلے ہے، ہرن جانا ہے سجے تے انے کتے. او انے کتے نے جنہاں کہا جی یہ دیکھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. اوے انیا کتیا تجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے وہ ان بزرگوں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آئی. اللہ اکبر. تلخی بہت ہے نا، اس لیے الفاظ میرے سخت ہیں. جیڑے ویلے کوئی حضرت معین الدین چشتی نو کافر آکھے گا پھر نرمی تے نہیں ہو سکتی. اب بے غیرت پتر ہوے گا جیڑا اپنے او دے پیو نو کوئی انج آکھی جاوے، او دی ذات نو کپ ٹک دے، لیکن جدوں گل آوے او بھی روحانی بابیاں دی پھر تے تھوڑی جی غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یا نرے برف دے بلاک تے نہ بن جاوی ہے نا. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ دینی اور سیاسی نظام ساتھ ساتھ. اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ علاء الدین خلجی جو تھا، ایک بات یاد رکھنا، جتنے بادشاہ گزرے ہیں یہ ملغوبہ تھے خشک و تر کا. کیا جیڑے ویلے حکیم صاحب بنانے نا پکی، ایک چیز چٹکی وہ بھی پائی، دوسری بھی پائی، تیسری بھی پائی، 6 چیزاں ایک ہی پوڑی دے وچ ٹھوک دتیاں، سمجھ نہ آئی پتہ نہیں کی کچھ پا دیتا، چل کھا لے. یہ پوڑیاں مختلف مل جان دوامات ملغوبہ. یہ مسلمان بادشاہ ایسے ہی گزرے ہیں. اچھائیاں بھی ان میں تھیں، برائیوں کی بھی کوئی حد. اچھے کام بھی انہوں نے کیے پر برے بھی بڑے کیے، اور ہر بادشاہ میں یہی رہا. لیکن کچھ بادشاہوں میں اچھائیاں غالب رہیں، کچھ وہ تھے جن کی اچھائیاں مغلوب ہو گئیں، برائیاں غالب ہو گئیں. جب علاء الدین خلجی مر گیا، حضرت نظام الدین بھی گزر گئے. اب باری آئی حضرت نصیر الدین چراغ کی. ادھر آ گیا سلطان محمد تغلق. سلطان محمد تغلق جو تھا، اچھائیاں بہت تھیں لیکن پرلے درجے کا سفاک قاتل. کیا
सफाक, सफाक का मतलब होता है जेड़ा सिर आवे उड़ा दे। हर शहर में टैक्स लगा है, टैक्स बनता था 10 रुपए, इसने कहा ठोक दो 30 रुपए। अब पसली है किसी बंदे के देने की, मुश्किल से 10 लगा दो 30, यानी 20 ज्यादा। अब न बच्चों के लिए कुछ बचे, न घर के लिए बचे। रात दिन बंदा मेहनत करे और बादशाह के हरकारे आए, FBI वाले आए और कहे निकाल, वो कहे मैं मर रहा हूं, कि तुम मरो या जियो, टैक्स निकालो। टैक्स इतना लगाया दुनिया की चीखें निकल गई। अब लोगों ने कहा नहीं दे सकते, इसने कहा अपनी फौज को, पुलिस को उड़ा दो इनके साथ, शहरों के शहर। जब जुल्म बढ़ता है तो इससे अमन नहीं आता, चैन, सुकून, ममलिकत में खैर बरकत, लोगों की चीखें निकलती हैं, लोग जलील होते हैं, लोग कमाते हैं, कमाई बड़े खा जाते हैं। नाराज न होना। इत्थे हाजी साहब नूं भी ना दसो, अल्लाह करे तुहानू समझ घट ही आवे। नारे मार दे ना जिंदाबाद और करो जिंदाबाद। मैं सदके जावां तुहाडे मिजाजां तो। जुम्मा मेरे कोल पढ़दे हो ते नारे नून ते पीपी ते इमरान फलान। जेड़े दिन तुसी इस्लाम ते डट गए, तुसी इन्हां नूं चित्तर मार मार के नसाना। मोहम्मद तुगलक, टैक्सों की भरमार, मखलूक की निकली चीखें, अमनो अमान हुआ बर्बाद। मां बाप ने जिस तख्त और बख्त को आसमान पे पहुंचाया, इसकी तेजी ने मखलूक अमान में होती है तो जमीन की खेती बढ़ती है, लोग मेहनत सुकून से करते हैं। और फिर जब ये तबाही होती है तो जब भी तबाही आती है एक तरफ से नहीं आती, हमाजी हटाती है। मोहम्मद तुगलक की आदत ये थी जल्दबाज, क्या भाई हुणे नतीजा निकले, क्या फौरन नतीजा निकले। हजरत मियां मोहम्मद बख्श कहते त्रिखे काम शैतानी होंदे। चलो पीरां दी गल शुरू हुई तो पीर आ गए। तो ये हमारे मेहमान हैं, इनके बुजुर्ग बहुत बड़े अल्लाह वाले सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे, और ये आलिम भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पीर भी हैं, फकीर भी हैं। तो इनका आना मुबारक। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक जो था, अच्छाइयां मैं उसकी नहीं गिनवा रहा, मैं वक्त की शिद्दत बता रहा हूं कि हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहली किस दौर में उन्हें दीन का काम करना पड़ा। आप ये पहले मैं आपको उस वक्त की कैफियत बता रहा हूं, क्योंकि जितना ऊपर सुकून अमन होता है, नीचे काम उतना अमन से होता है। अगर ऊपर अमन हो ही नहीं, हर वक्त पुलिस, ताशत, वाशत, हर तरफ तलवारें, हर तरफ तीरो तफंग, किसी आदमी को सुख का सांस लेने की फुर्सत न हो तो न दीन का काम होता है न दुनिया का। तो हजरत
نصیر الدین چراغ دہلی کو جو ماحول ملا، ہر طرف ظلمت ہی، بادشاہ کا ظلم ہر طرف، مخلوق خدا بیچاری، جب ہر کسی کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے تو جمعہ پڑھنے نہیں سمجھ آئی؟ وہ شام نو تانوں پتہ ہوئے کہ میں سبزی منڈی وچ سارا دن لانا ہے تے شام نو بیگم نے میرے تے بھی کرم فرمانا ہے، تو آپ جمعہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں، روٹی چھٹا فرض ہے، یہ نہ ہو تو نماز بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی، لوگوں کو پڑ گئی پیٹ کی دین اسلام۔ اب بادشاہ نے ایک طرف مخلوق کو برباد کیا، شہر اجڑے، ظلم و ستم، شہروں کے شہر، جدھر جاتا سروں کی فصل کٹتی جاتی، ادھر۔ اور صوفیاء جو ہوتے ہیں ان کا نظام ہوتا ہے، اور یہ نظام بادشاہوں کا مرہون منت، خصوصاً اس دور کے اندر ان اولیاء کا نظام یہ تھا کہ نہ بادشاہوں کے دروازے پہ جانا ہے، نہ کسی بادشاہ اور حاکم کو دروازے پہ بلانا ہے۔ اس نظام کو ہم نے اور ہمارے فقیروں نے آپ چلانا ہے۔ یہ بات حضرت نصیر الدین چراغ کے دور تک پکی رہی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے استاد تھے، ان کا نام تھا حضرت میر زاہد، ان کو کہتے تھے، بادشاہ تھا اسی، یہ محمد تغلق جو ہے اس کا نام تھا غیاث الدین تغلق۔ کیا؟ غیاث الدین تغلق۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ صوفی بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پیاروں کے استاد ہیں، آپ کرم فرمائیں، ہماری امامت قبول فرمائیں، یعنی امام السلاطین بنے۔ کیا بنے؟ بادشاہوں کے امام۔ جیسے تسی مینو دسو جی، مینو پریزیڈنٹ ہاؤس تو چٹھی آ جاوے کہ تسی آؤ، تانوں مرسڈیز کار بھی دیواں گے جھنڈے والی، ایک اگے بھی کار ہوئے گی، ایک پیچھے بھی ہوئے گی، تے تنخواہ تاری رکھاں گے 10 لاکھ روپیہ، کوٹھی تانوں دیواں گے GOR دے وچ، بجلی 1 منٹ نہیں جائے گی۔ آمین۔ تسی تہاڈی کاری تے کار تے لکھواواں گے امام اس بادشاہوں کا امام، میں 1 سیکنڈ لاواں گا، تسی بھول جاؤ، ایک پلک جھپکن تو پہلے میں اتھے پہنچ جاواں گا۔ چلو 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ کر، اتنا بھائی جھنڈے لگے ہوئے، جدھر سے گزرے بادشاہ کا امام آ رہا، بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ تصوف قائم تھا، مرکزی نظام قائم تھا، تو ان مولانا نے جواب کیا دیا؟ سننا ہے لیکن وڈے مولویاں نو نہیں دسنا، خصوصاً بادشاہی مسجد والے مولوی نو، اے جڑا پتلا پتنگ کمزور مولوی طاہر اشرفی انہوں بھی نہیں دسنا، تے فضل الرحمان صاحب نو بھی نہیں دسنا، تے داتا صاحب والے نو بھی نہیں دسنا۔ یہ اب سمجھے فقیری، تصوف، صوفیاء کا نظام کیا تھا۔ انہوں نے واپسی پیغام بھیجا کہ میرے سلطان کو جا کے کہو کہ فقیر کے پاس جمعے کی 2 رکعتیں ہی تو رہ گئی ہیں،
بادشاہ چاہتا ہے یہ بھی ہم سے چھین لے. ہائے ہائے ہائے. 2 رکعتیں ہم غریبوں کے پاس. کیا عاجزی ہے، کیا نیاز مندی ہے، اور کیا فقر کی طاقت ہے. حضرت علامہ اقبال یہ جو ہے نا، یہ اندھے کتے یہ جڑے ہرناں دے پیچھے پائے ہوئے نے جی بابے کی نے کوئی نہ گابیاں نو آکھ ایتھے آ. جڑے سوشل میڈیا دے اتے فالوورز ودا کے امریکہ دے ڈالراں دے اتے باندراں دی طرح پہ نچ دے نے، انہاں نو آکھ ایتھے آ. یہ بابوں کو بھونک کے ڈالر کماتے ہیں، کیونکہ فالوور وہ تو آتے ہیں ہمیں بھی سبسکرائب کر دینا. یہ ہیں بابے. کہا 2 رکعتیں بچ گئی ہیں. بادشاہ کہتا ہے یہ بھی ہمارے پاس نہ رہے. اس لیے علامہ اقبال آنکھوں والا بندہ تھا. اس نے کہا فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیغے خودی، ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. فرمایا جب وقت پڑتی ہے تو تیری یہ ساری سکالروں کی جماعتیں، یہ اسرار، یہ مودودی، یہ غامدی، یہ فضلو، یہ تیرے مرزے، پرانا مرزا، نوے مرزے، سارے ایک بندے کو کلمہ نہ پڑھا پائیں، لیکن ایک فقیر آتا ہے تقدیر بدل کے نکل جاتا. حضرت پیر سید وارث شاہ کہتے ہیں نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، نہ تھا. یا تو میں پوری ہیر سنا وا. وہ بال ناتھ جوگی سی نا تے رانجھ آ گیا او دے کول تے بال ناتھ نو پہ آکھدا ہے نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے. اے رانا جی ناراض نہ ہو جانا، تہاڈی تعریف پئی ہوندی ہے. نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نے. نہ تھا چھڑ دیتے راج، یعنی بادشاہاں نے بادشاہیاں چھڑ دیتیاں. نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے، فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی. کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے، کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے. صفاں فقر نے جتھے کھلاریاں نی. اللہ. حضرت خواجہ غلام فرید آپ کہتے ہیں اب میں تینوں دساں اے بابے، اے فقیر، اے صوفی، کہتے ہیں آہن کلندر روز و شب، آہن کلندر روز و شب، پہنجی خودی میں خود غرق. پہنجی، پہنجی یہ ہے سندھی کا لفظ. کیا ہے؟ ترجمہ کر دوں.
پیسے لگن مفت خو رہے ہو. پہلے سرائکی دے وچ پھسے رہے ہوں تو سندھی آ گئی. آہن قلندر روز و شب پہنجی، پہنجی کا مین اپنی، پہنجی خودی میں خود غرق. آہن قلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق. نہ طلب ملک تے مال دی، نہ غرض جاہو جلال دی. مستی خدائی خیال دی، مستی خدائی خیال دی. آدم دے جائے تے پمنے نہ تک، آدم دے جائے تے. یہ ترجمہ کرنا کیوں پیر جی انجی ہے ستے ہو؟ اللہ کرے میرے پیر جاگ دے رہے. آج تے کم ڈبل ہو گیا، سجے بھی پیر تے کھبے بھی پیر تے وچ فقیر. انہاں پیراں دی برکت ہے کہ سجے والے پیر جاگ رہے ہیں. آدم دے جائے تے پمنے نہ تک. پمنے نہ جیڑا ایدا ترجمہ دسے گا نا انہوں میں 5 روپے دینا. سخاوت دیکھ ساڑھے نال رہو گے تو انجی عیش کرو. ہائے ہائے ہائے. یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو فقیر ہوتا ہے نا، جب یہ اپنے یار کے جلال کی مستی میں ہوتا ہے تو پھر آدم کی اولاد ہو، بادشاہ ہو یا شہنشاہ، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پیر بھائی تھے، ان کا نام تھا خواجہ قطب الدین منور. کیا؟ حضرت قطب الدین پیر بھائی کن کے تھے؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید تھے، خواجہ نظام کے. تو ان کے علاقے سے گزرا سلطان محمد تغلق. اب بادشاہ وہی ہے. اب ذرا بادشاہوں کی، حکمرانوں کی مینٹلٹی بھی دیکھیں، فقیروں کی. یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی. سلطان گزرا، بادشاہوں کا گزرنا جہاں سے ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا. ہر نواب، ہر سردار، ہر گورنر، ہر عالم، ہر پیر رستے میں آئے اور آ کر زمین کے اوپر آستان بوسی کرے، کم از کم آ کے سر جھکا کے بادشاہ کا مجرا بجا لائے. جو نہیں آیا پھر سر نہیں. یہ ہے مطلق العنان بادشاہ. جب حضرت وہاں سے گزرا نا حضرت قطب الدین منور کے علاقے سے، تو سارے نواب، گورنر، علماء سارے کچھ جان کے ڈر سے، کچھ لالچ میں، سارے لین میں آ کے کھڑے ہوئے. مجرا بجا لائے محمد تغلق کا، نہیں آئیں گے تو اگلے دن. آج کل ہے نا رواج، اٹھا لو. نہیں سمجھ آئی؟ بس انی کافی ہے کہ سویرے پرچہ نہ ہویا پہ ہوئے. جو نہ آئے سویرے گردن تن سے جدا ہو. حضرت قطب الدین منور نظام کے آدمی تھے، نظام کے.
ابھی تصوف میں تھوڑی سی جان تھی، یہ آخری زندگی تھی تصوف کی اس دور میں۔ قطب الدین منور نہ گئے، بادشاہ نے جا کے قریب علاقے میں پڑاؤ کر دیا اور نظر ماری، یہ نواب بھی آ گیا، وہ سردار بھی آ گیا، وہ بڑا بھی آ گیا، وہ عالم کھڑا ہے، یہ مولانا ہے، یہ پیر صاحب ہیں، سارے حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں زمین بوسی کے لیے، لیکن قطب الدین منور نہیں آئے۔ بادشاہ نے ہرکارے بھیجے نقد کام، کہا قطب الدین منور کو بلاؤ۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین منور کو بلایا گیا، 6 سال کا بیٹا تھا، ضد کر گیا ابا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ پیر صاحب نے فرمایا چل تو بھی ساتھ چل، لیکن بادشاہ اونچا تخت، اوپر نوکروں کی تلواروں کی چھاؤں، دہشت والا ماحول، وحشت والا ماحول کہ بندہ دور سے آئے دیکھتے ہی کلیجہ دہل جائے۔ ایسا ماحول بنا ہوا، جب حضرت قطب الدین منور سامنے داخل ہوئے، آگے بادشاہ بیٹھا اور اس کا جابرانہ ظالمانہ قسم کا ماحول، آپ کا بچہ تھا اور وہ گھبرانے لگا، ظاہر ہے بچہ تھا، دیکھ کے ماحول کی وحشت گھبرانے لگا۔ تو حضرت قطب الدین منور نے اپنے چھوٹے سے بچے کی طرف توجہ کی کہ میرا بچہ کانپ رہا ہے۔ آپ نے یہاں ہاتھ مار کے کہا، فرمایا او بابا، 6 سال دے بچے نو او بابا، بچے سر چایا، فرمایا العظمت للہ، فرمایا مٹی دے بابے کو لو کیوں پیا ڈرنا ہے، عزتاں ساریاں میرے رب دیاں نہیں۔ العظمت عظمتاں دا مالک میرا اللہ ہی۔ 6 سال والے بچے دا پسینہ بھی سوک گیا تے قائم۔ اگلی گل بعد دساں گا، پہلے یہ سن لو۔ جے ویلے پھر واپس ٹرے تے خلیفیاں پوچھیا او بچے کولوں پوچھیا، اے سرکار پہلے تے تسی ڈرے سو، پھر تسی شیر بن گئے سو، کی ہویا؟ انہاں آکھیا پہلے میں ماحول دی دہشت ویکھی، اگوں میں ویکھیا بادشاہ ببر شیر تو ہی ڈراؤنا، تے جدوں بابے ہونا آکھیا العظمت للہ، پھر مینوں انج لگا اے بادشاہ نہیں، ایک پانی وچ بھیگیا ہویا بلا بیٹھا ہے، تے بلیاں کولوں بھی کوئی ڈردا ہے، انہاں نال تے کھیڈ دیاں۔ میں آکھیا ایو جے بلے جھری میں کئی ویکھے، جے دل وچ آ جاوے نا اللہ، جے وس جاوے نا محمد الرسول اللہ، تے پھر آدم دے جائے تے پونے نہ تک، پھر آدم دے جائے تھے۔ ایک اور مثال بھی دے دوں، مصر کا بادشاہ تھا سلطان نجم الدین ایوب، کیا تانوں نہ یاد رکھن، بلکہ تانوں یاد رکھن دی ضرورت ہی نہیں، تسی بھولے رہو، اے دے وچ ہی ساڈا فائدہ ہے۔ تانوں میں ایک ہی تقریر ہر سال سنائی رکھا، یہ تانوں یاد ہو گئی تے پھر مینوں اس ویلے بڑی تکلیف ہوندی ہے، میں کتھے جاواں تے مینوں کوئی اگوں آکھے تسی وہ 10 سال پہلے اے تقریر کیتی سی، پھر اے آکھیا سی، پھر اے آکھیا، میں آکھیا ظالم دیا پترا مارے۔ وہ میں جدوں گیا نا اس اپنا ڈینمارک، تے ایک وہ پیر صاحب سن، غالباً شاہ صاحب سن، انہاں مینوں میری تقریر سنا چھڈی
تے لفظ بھی تے مینوں آکھن لگے تانوں تہاڈی سر بھی سناواں. میں آخیا انہیں 1000 کلومیٹر سفر کیتا پھر مارے گئے. وہ سن جڑے ہوندے ہیں نا اپنا خطیب پاکستان، خطیب پاکستان دا مطلب ہی یہی ہوندا ہے کہ جنوں پورے پاکستان جمعہ پڑھان دی جا نہ لب. وہ ہوندا ہے 6 جمعے ایتھے پڑھا لے، 6 جمعے نال داتا نگر، پھر صدیقیہ کلونی، پھر لوہے والی پلی ترتیاں رہنا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ شکر ہے تمہیں اے تے یاد رہا نا. تواڈے بارے چ میں جتھے بھی جانا تواڈی میں تعریف کردا ہوں. جہے ویلے رات چوکھی گزر جائے تے میں انہاں نوں بھلانا، وہ دیہات والے انج الرٹ بیٹھے ہوندے نے تے وہ بھلدے نہیں. میں آدھا ہوں کاش کے لاہور والے ہوں. کیونکہ تسی جمعے دی آندے ہو نیندر آ کے اتھے پوری کر دے ہو. انج لگتا ہے جو سارے اسمبلی دے ممبر ہیں، کیونکہ وہ بھی نیندر جا کے اتھے پوری کر. پر اللہ تانوں وہ نہ بنا دے. حضرت نجم الدین ایوب بادشاہ، اس کے باپ کا دور تھا شراب پہ پابندی. جب بیٹا آیا تو پابندی لفٹ ہو گئی، اٹھ گئی پابندی، شراب بکنے لگ گئی دکانوں پہ. حضرت عز الدین بن عبد السلام اتھے بھی کوئی اے انا کتا نہیں بولیا، اتھے بھی شہاب الدین سہروردی دا مرید بولے. میں یہ آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی حق پہ بولا ہے وہ وہی عالم بولا ہے جو کسی صوفی کے ساتھ منسلک ہے. یہ لکھ رکھے. حضرت عز الدین بن عبد السلام، بھری محفل، کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، جا تھم کے کھڑے ہو کے کہا آ بادشاہ. توتے اڑ گئے، آئی جی تے کرنل تے جرنل سارے آندے مولوی صاحب کتھے واڑا ہے، اے پیر جی کتھے آ گئے. آ بادشاہ، تیری سلطنت میں یہ حرام شے کیسے بک رہی ہے. آگے سے بادشاہ نے اپنے آپ پہ قابو پا کے کہا یہ میرے باپ کے دور سے ڈھیلا ہوا کام. کہا بادشاہ تیرا باپ گزر گیا ہے، میں نے اس کی قبر پہ جا کے نہیں پوچھنا، اب تو بیٹھا ہے تجھ سے پوچھوں گا. یہ پرانا پینتر ہے، یہ پچھلے کر گئے نہیں سمجھ آئی. ہوں ساری وزیری آلی یہ نام لیندیا بھی سمجھ نہیں آخیے کی وزیر آخیے تے علماء پھڑ لین گے، یہ مذکر ہے، یہ کڑی ہے، آخ وزیرا. میں کہ چو وزیرا آخ دیتا اگو کی آخا آلہ، یہ بھی مونس نہیں لگتا. کی آخا پھر آدھے آخ لیا، میں آخ پھر نہیں آختا. جہاں نام ہی فٹ نہیں پیا ہوں 13 کروڑ دے مردان دے سر دے اتے بی بی بیٹھی ہے. مبارک ہو بڑی مردانگی نو سلام. کیا حمیت ہے، کیا غیرت ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. عز الدین بن عبد السلام کو نجم الدین ایوب نے کہا یہ کام میرے، انہوں نے یہ جواب رد کیا. میں وہ چھوڑ اس کی بات، تو بتا تخت پہ تو بیٹھا ہے، میں گزرے ہوئے کا جواب نہیں تجھ سے لوں گا.
بتا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ صوفی تو شیر بن کے کھڑا ہے, مجھے بھیگی بلی بنا دیا ہے, سر جھک گیا بادشاہ کا. کہا کل سے یہ حرام شے کہیں نظر نہیں آئے گا. جب صوفی بولتے تھے نا تو انہیں دھرنوں کی ضرورت, انہیں جلوسوں کی ضرورت, وہ کلے ہی جلوس سن. ایک دے مرید سن, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہے. نام کیا ہے؟ حضرت عز الدین بن عبدالسلام. دوسرے دن پھر شراب نظر نہیں آئی, نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے, فوجاں فقر نے جتھے اتاریاں نی, کبر غیب تا جھوٹ سب نس جاندے, صفا فقر نے جتھے کھلاریاں نی, نہ طلب ملک. ہاں اگلی بات, جب آپ چلے آئے نا اپنی خانقاہ میں تے لوگ کٹھے ہوئے, انہوں نے آ کے کہا شکر ہے تہاڈی جان بچ گئی, شکر ہے تہاڈی جان بچ گئی. سرکار تساں نہ ویکھیا بادشاہ دا مرتبہ, نہ ویکھیا او دا تخت, جا کے کھلو ہی گئے ہو. اب جواب سنیں. آپ نے فرمایا جب میں اپنے رب کے حق اور سچ کا جھنڈا لے کے پہنچا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ بادشاہ اور اس کے کابینہ کے وزیر نہیں بیٹھے, مجھے ایسے لگا جیسے سبزی کے پھول ہیں. سیدھا کہاں انج لگا جیوں گوبھی دے پھول نے, تے گوبھی دے کھیت وچ کھڑا ہو کے بھی کدے کوئی ڈریا. آہن کلندر روز و شب پہنجی خودی میں خود غرق, نہ طلب ملک تے مول دی, نہ غرض جاہ جلال دی, مستی خدائی خیال دی, آدم دے جائے تے پونے نہ تک. آہن کلندر روز و شب, آہن کلندر روز و شب, یہی محمد تغلق ہے. اب حضرت نصیر الدین چراغ, اب اس کی میں داستان پوری کروں گا تو پھر آپ کا ذکر تو رہ ہی جائے. میں نے کہا تھا نا ظالم پرلے درجے کا, پھر جب ظلم بڑھتا ہے حیا بھی چلی جاتی ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی, من لا حیا الہ لا ایمان الہ. جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے ایمان کوچ کر جاتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, فرمایا بندہ بے حیا ہو جائے تے پھر جو مرضی آوے کردہ پھرے. بے حیائی سرائیت کر گئی. اب اس کو نہ کوئی بزرگ نظر آئے نہ بڑا نظر آئے. اس وقت کے دور کے عالم تھے مولانا زرادی, ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا مولانا شمس الدین یحییٰ. مولانا شمس الدین یحییٰ وہ بزرگ تھے جن کے بارے میں حضرت گیسو دراز بندہ نواز نے عربی میں شعر کہا تھا کہ سألت العلم من احیاک حقا, سألت العلم من احیاک حقا, فقال العلم شمس الدین یحییٰ. شکر ہے تو انو عربی نہیں آؤندی. سألت العلم, یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ تھے, حضرت سید گیسو دراز بندہ نواز سید زادہ تھے. انہوں نے عربی میں یہ, کیونکہ جتنے پرانے صوفی تھے سارے ٹاپ کے عالم تھے. حضرت صاحبزادہ صاحب آئے, مجھے خوشی اس لیے ہوئی یہ پورے پکے پیڑے عالم ہیں, پورے ادھورے نہیں.
ایک تو ہوتا ہے نا کانوں سے سنے ہوئے، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھے ہوئے. اس لیے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، جڑے ستے پہ ہاتھ کھڑا کرو. اب نصیر الدین چراغ کی طرف. دور ظالمانہ ہے، دور. حضرت شمس الدین یحییٰ جیسا آدمی نصیر حضرت گیسو دراز فرماتے ہیں کہ میں نے علم سے پوچھا، میں نے علم سے پوچھا کہ اس دور میں تجھے زندہ کس نے کیا ہے؟ علم بولا شمس الدین یحییٰ. علم بولا مجھے زندہ. آج کل مشکات کتاب چلتی ہے، تو 10ویں صدی سے پہلے یہ کتاب چلتی تھی مشارق الانوار. اس کتاب کا جو شارح تھا اس کا نام ہے شمس الدین یحییٰ. یعنی اتنا بڑا محدث، اپنے دور کا بہت بڑا محدث، بہت بڑا صوفی. یہ بات میری بار بار کہتا ہوں، نوٹ رکھنا، جتنے پرانے محدث تھے سارے صوفی تھے. حضرت شمس الدین یحییٰ، محمد تغلق جو تھا اس کی وہی رنگ رنگی. اس نے حضرت شمس الدین یحییٰ کو بلا کے کہا اتنے ہی بیٹھے ہو دلی، اٹھو نکلو. آپ نے فرمایا کی کریے؟ کہنے لگاؤ جاؤ نا دکن. آپ کو کہا وہ بت قدائے کشمیر جو ہے وہاں جاؤ، جا کے دین پھیلاؤ. اس کا اپنا نظام تھا، نظام کے غلاموں کا اپنا نظام تھا. جب بادشاہ مداخلت کرے گا نا دین کے معاملات میں تو ابتری پھیلے گی. کیا ہوگا؟ ابتری پھیلے گی، نظام برباد ہوگا. اس نے یہی کام شروع کر دیا. حضرت شمس الدین یحییٰ کو آپ پلٹے واپس. آپ نے فرمایا نظام الدین اولیاء نے دلی میں بٹھایا تھا، ہم بادشاہ کے کہنے پہ اپنے بادشاہ کی بات موڑ نہیں سکتے. اب موت آتی ہے تو آئے، لیکن تغلق کے کہنے سے میں نہ کشمیر جاؤں نہ دکن. بادشاہ نے سختی سے کہا ادھر بیٹھے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا او موت آ جا، خود جان حوالے کر دے، سائنس جان دا مالک آل ہے. ابھی بادشاہ کا دوسرا آرڈر نہیں آیا، سینے پہ نکلا پھوڑا. بادشاہ نے پھر بھیج دیا سی آئی ڈی والوں کو، پکڑ کے لاؤ. جب آپ لائے گئے آپ نے سینے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کینسر کا پھوڑا ظاہر ہے. فرمایا تیری بات چلے نہ چلے، نظام کا قلم چل گیا. ہم مر سکتے ہیں، اپنے تصوف کے نظام کو توڑ نہیں سکتے. تم نے کیا سمجھا ہے صوفیاء کو؟ حضرت شمس الدین یحییٰ بھی چلے گئے، مولانا نظام اپنا زرادی، ان کو بھی آرڈر ملا. فرمایا نہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے طے کیا تھا نہ بادشاہ کے معاملات میں مداخلت کریں گے، نہ اپنے فقیری کے نظام میں مداخلت کرنے دیں گے. باقی ظلم ہے سہیں گے، چپ بھی رہیں گے، کچھ نہ کہیں گے. سارے سلسلے یہی ہم کر کے جائیں گے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے حضرت امیر خسرو کو بلایا. خسرو کو بلا کے کہا کہ میری تو ہمت نہیں ہے میں حضرت نظام سے بولوں، اب رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے نیند کرنے کا وقت نہیں ملتا، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ٹھٹھ لگے رہتے ہیں، اور میں تو اپنے مالک سے بھی کوئی خلوت میں بات نہیں کر پاتا. چھٹی لے دے مجھے حضرت نظام سے، کسی پہاڑ کی طرف نکل جاؤں، کسی جنگل میں نکل جاؤں، مصلی بچھاؤں، میں اللہ کو یاد کروں، دلڑی کو آباد کروں، مخلوق سے کٹ جاؤں، میں ان سے دور پلٹ جاؤں. حضرت امیر خسرو نے کہا فکر نہ کریں، پیغام پہنچ گیا سمجھو. رات ہوئی، امیر خسرو کی حضرت نظام سے ملاقات.
ملاقات ہوئی. ملاقات میں حضرت امیر خسرو آپ کی عادت تھی کہ آپ حضرت نظام کی چارپائی کا پاوا پکڑ کے بیٹھ جاتے اور پھر آپ کہتے, حضرت خواجہ نظام کہتے, ترک اللہ سنا پھر اج کنج گزری. بس انہاں انگلی لانی تے خسرو انہیں پھر شروع ہو جانا. ترک اللہ نے کہتے کہتے کہا, سرکار حضرت نصیر الدین سے ملاقات ہوئی تھی, اجازت مانگ رہے تھے جنگل کو نکل جاؤں, ویرانوں میں نکل جاؤں, مخلوق سے میں کٹ جاؤں, میں بالکل دور پلٹ جاؤں, ان سے دور میں ہٹ جاؤں, میں اللہ اللہ کروں, مرتے دم تک جنگل میں ہی رہنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا خواجہ نظام نے کہا, خسرو خسرو کا جی لجپال. فرمایا اسے میرا پیغام سنا دینا کہ تجھے یہیں رہنا ہے. اب ذرا جاگ کے سننا, تجھے یہیں رہنا ہے, تجھے اسی جگہ ہر کسی کا ظلم سہنا ہے. یہ میرے لفظ یاد رکھیں, تجھے اسی جگہ ہر کسی کا ظلم سہنا ہے اور ظلم سہ کے چپ بھی رہنا ہے. ذرا سمجھتے جائیں, ظلم سہنا ہے, ظلم سہ کے چپ بھی رہنا ہے. اور اگلی بات فرمایا, جفا سہنی ہے, قفا سہنی ہے, اور جو ظلم کرے اس کو کچھ دینا بھی ہے. کیوں میرے 5-6 مریدوں ہر دوجے جمعے ایک بندہ آ جاتا ہے, میں مرید ہونا ہے, میں بھی چپ کر کے لا الہ الا. تسی مذاق سمجھا ہوئے. میرے ایک بابے تھے, مجھے وہ حضور کے روضے کی جو پاؤں والی طرف ملے, اس وقت وہ بیمار تھے, ایسے لیٹے ہوئے تھے. میں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, مجھے کہنے لگے مرید کیتا کر. میں آخیا 7ویں صدی والے آ گئے سن, تماشا بن گیا ہے, تسی 14ویں چاہتے. انہاں آخیا وہ جیوں دے مرید نے اونج دا تو پیر ہے, تیرا کی جاندا ہے, ہاتھ چ ہاتھ دے کے پچھلیاں دے حوالے کر دیتا کر, ورنہ یہ بھی اجڑ جان گے. نصیر الدین چراغ, ظلم سہنا ہے, چپ بھی رہنا ہے, اور ظلم کرنے والے کو خالی نہیں لوٹنا. کیوں ہے حوصلہ؟ کچھ دن گزرے, نظام بھی چلے گئے, نصیر الدین چراغ حجرہ عبادت میں بیٹھے تھے. ایک بد, کیونکہ آپ عالم بھی بڑے تھے نا, میں نے آپ کو بتایا, آپ تدریس کرتے تھے, کتابیں پڑھاتے تھے. اب آپ بیٹھے تھے حجرے میں اور آپ کا تنہائی کا وقت تھا, لیکن عادت یہ تھی کہ دروازے کے اوپر کوئی حاجب نہ تھا, کوئی باڈی گارڈ نہ تھا. ایک بد عقیدہ آدمی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا, نام تھا تراب. اس نے خنجر چھپایا, خنجر چھپایا, چپ کے آپ کے حجرے میں آیا, آ کے ایک خنجر مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا, چوتھا مارا, 12 زخم کر ڈالے. کتنے؟ 12 زخم کر ڈالے, 12 زخم کر ڈالے. خون بہا اور نیچے چوکھٹ کے نیچے سے جگہ تھی, خون باہر نکلا. باہر خدام بیٹھے تھے, خون کو دیکھ کے بھاگے, آ کے دیکھا تو ایک وہ تراب ہے, بد عقیدہ بدبخت ہے, صدیق اکبر کا دشمن ہے, اور حضرت کے اوپر چاقو کے وار کر رہا ہے, اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ 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 اللہ اکبر الحمدللہ. اب آ کے پکڑنے لگے. جب آپ نے دیکھا کہ
پکڑا جا رہا ہے، آپ نے اپنی چادر تھی پڑی ہوئی اٹھائی اور اس مارنے والے کے اوپر ڈال کے کھینچ کے اپنی گود میں لے لیا۔ پر میں خبردار زین الدین اس کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ زین الدین آپ کا بھانجا تھا، جب سب پیچھے ہٹ گئے آپ نے باہر نکل جاؤ، باہر نکل گئے۔ دوسری طرف سے کھڑکی تھی، اس کو 20 روپے تھے اس وقت کے، وہ پڑے ہوئے تھے، اٹھائے اس کو دیے، کہا یہ لے، ادھر سے نکل جا تاکہ تجھے دیکھے کوئی نہیں، کہیں تجھے تکلیف نہ پہنچائے، اور راضی رہنا تجھے مارنے کی تکلیف بہت ہوئی ہوگی، تجھے خنجر اٹھانے کی پھر مجھے مارنے کی تکلیف بڑی ہوئی ہوگی، لہذا یہ پیسے لے لے، مجھے معافی بھی دے دینا، تجھے تکلیف ہے۔ حوصلہ ہوں تو آپ آدھے نا ایک کہو گے، وہ ابھی ایک ہے ہمارا سینیٹر، ہماری فوج کا سپیکر جنرل عاصم صاحب کا، وہ واپڈا، پتہ نہیں واپڈا ہے یا واپڈا، وہ کہہ رہا تھا ہمارے چیف جسٹس کو، کہہ رہا تھا ایک کہو گے 100 سنو گے۔ حالانکہ کتھے چیف جسٹس تے کتھے ایک کراچی دا ایماندار آدمی۔ تو کیا سمجھتا ہے صوفی ایسے بن جاتا ہے؟ جان صوفی خون صوفی فی سبیل اللہ۔ جب وہ نکلا نا کلندر کھڑکی سے، انہیں آکھا یہ عجیب بندہ ہے، یہ جیڑے کرائے والے، کرائے کا قاتل تھا نا، جنہ پیسے دیتے کہ جا مار، اے بڑا ہی کوئی ایسا ویسا ہے، انہیں آکھیا ہو اے دیتے پیراں تے سر رکھ نو مر جانا چاہیے سی، میں 12 خنجر مار چھڈے۔ آپ نے آکھیا نس جا کتے پھڑیا نہ جائے، اے 20 روپے بھی رکھ لے، مینوں معافی بھی دے جا، تینوں دکھ بڑا ہونا۔ نکل تو گیا ہوگا، لیکن جب آپ کے پاس خادم آئے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کے دل دماغ میں میل تھا، نکل گیا ہوگا، لیکن کوئی دن گزرے روپ بدل کے تراب آیا، بن کے کباب آیا، آ کے گرا پاؤں میں، رہ گیا اسی گاؤں میں، نعرہ لگایا میں رہوں گا تیرے فقر کی چھاؤں میں۔ یہ حوصلہ نبیوں میں ہوتا ہے، والے من صابرا وغفرا ان ذالک لمن عزم الامور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ تیرے میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ صوفیوں کی بھٹیوں سے جو گزر کے آتا ہے یہ حوصلہ وہ دکھاتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ کیوں ظلم سہتے ہیں، چپ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کی رضا ہے، تے جنہ دکھاں وچ دل راضی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم سمجھے ہو یہ تراب نے مارا ہے، ہم کہہ
کہتے نہیں جناب نے تسی بھی تھوڑے تھوڑے صوفی تے آئے ہو 25 سال تو تانوں میں صوفیاں دا سبق پڑھا رہا تسی جدو مر جاؤ گے نہ اٹھو گے تو تسی صوفی اٹھو گے ملک نصیر تھوڑا تھوڑا اثر تڑے تے ہو رہا ہے جدو آئے سو اس ویلے تو جی کچھ ہو سو ہون تسی تھوڑے تھوڑے تے مرن تو بعد آپ اٹھاں گے انشاءاللہ صوفیاں وچ اٹھاں گے تے ایک کوئی طبقہ جے جنہاں نے سیدھے جانا ہے باقی کسی نے ادھے جانا ہے بھائی ادھے جانا ہے یہ میری لکھ رکھو گا ہائے 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 میں کیا کہہ رہا تھا ہاں ہاں وہ تقریر ہی میں نے ساری بھول گئی ہے ہاں جنہ دکھاں وچ بادشاہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو تنگ کرنا شروع کر دیا آپ نے بھی تنگ ہونا شروع کر دیا اس نے آرڈر جاری کر دیا میں جدھر جاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ نے فرمایا ساتھ رہیں گے اب بادشاہ جہاں جاتا ہے اور خود گھوڑے پہ نصیر الدین چراغ پیدل کوئی سمجھ آ رہی ہے پھر یہ نہیں کہ لاہور سے شاہ درہ لاہور سے کاموں کی گجرا والا نہیں ایک اپنا صوبے سے دوسرا صوبہ آپ پیدل چل رہے او 1000 کوس دلی سے ٹھٹھا نہیں سمجھ آئی یہ علاقہ وچکار پیندا ہے کتنے ٹھٹھا کراچی دے کول آپ پیدل چل رہے ہیں پھر اس نے کہا یہ اس پہ اثر نہیں ہو رہا پھر اس نے سزا دی سزا کیا دی آپ کو کہا آپ کی ڈیوٹی ہے آپ میرے محتمم لباس ہیں آپ میرے جامہ دار ہیں میرے کپڑوں کا بندوبست آپ کے ذمہ یہ سزا کے طور پہ ڈیوٹی آپ نے فرمایا لبیک بادشاہ نے تیاری کرنی ہے آرڈر کسے ملنا ہے نصیر الدین چراغ کو کہو بادشاہ کے لباس کو تیار کرے اب بادشاہ نے پہننا ہے پجامہ پجامے کے اندر ناڑا ڈالے کون بندے کو طاقت ہوئے نا پھر اتھوں کم نہیں لیندا اتھوں لیندا ہے لیکن عجیب صابر آدمی ہے اس ظلم پہ اور اسے پتا تھا کہ نصیر الدین چراغ شریعت کا پکا آدمی ہے یہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا حرام سمجھتا ہے بادشاہ نے طے کیا کوئی بہانہ بناؤں انہیں سزا دوں اب اس نے سونے کی منگوائی پلیٹ اس میں ڈلوایا سالن ڈلوا کے کہا نصیر الدین چراغ کے سامنے رکھو پروگرام یہ بنایا وزیروں سے اگر یہ نہیں کھائیں گے پلیٹ میں سزا دوں گا کھائیں گے تو پھر پکڑ لوں گا کہ شریعت کے نعرے مارتا ہے سونے کی پلیٹ میں کھانا حرام ہے کیوں کھایا یوں بھی پکڑا جائے گا آ گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے دے وچ گنا جے مینوں دیندا نا سونے دی پلیٹ لبھے میں مر بھی جاواں پچھلیاں نوں تے سکون ہونا ہے سونے کی بڑی جو ہوتی ہے وہ تھالی وہ اس میں رکھا شاہی سالن پروگرام یہ ہے کھائیں گے تب بھی سزا نہیں کھائیں گے عدم حکم عدولی کی سزا یہ دوں گا جب آپ کے سامنے رکھ دیا اوپر کھڑے ہیں باڈی گارڈ سارے ہرکارے آپ نے دیکھا سالن ہے سونے کی پلیٹ میں آپ نے اس میں سے انگلی ڈالی سالن اٹھایا ہتھیلی پہ رکھا ہتھیلی پہ رکھا روٹی توڑ کے بادشاہ خوش تھا کھائے گا
تب بھی بہانہ سزا کا نہیں کھائے گا حکم عدولی کی سزا. لیکن چمچے کڑچھے وزیر جب گئے منہ لٹکے ہوئے کا بادشاہ اے صوفی بہت عقل مند ہے، یہ دانش مند ہے، یہ شریعت کا بھی پکا پابند ہے، یہ عام آدمی نہیں، یہ لال ارجمند ہے، یہ سمندر حکمت کا یہ لال ارجمند ہے، سمندر حکمت کا نہنگ حوصلہ مند ہے، نہنگ حوصلہ. شکر ہے تو انہوں ترجمہ نہیں آتا. یہ ہوں پیر صاحب نے سمجھ آ گیا، علامہ صاحب نو تھوڑے وچوں تھوڑے بندیاں نو نہنگ حوصلہ مند. اگلے جمعے میں یاد دیوانا تے میں بھی یاد کر کے آواں گا پھر تن دساں گا. اوہو گرمی بڑی ہے تے حاجی صاحب باہروں کھلوتے نے، یعنی میں وما علینا الا البلاغ نہیں آکھیا، پہلے کھڑے ہو گئے نے، لہذا اتھی شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.